السلام علیکم دوستو، وفاقی حکومت نے جو ہے 2020-21 کا جو بجٹ ہے وہ پیش کر دیا ہے، تو اس کے جو کچھ ضروری اہم نکات ہیں اس پہ نظر ڈالتے چلیں۔ وفاقی بجٹ 2020-21 کے اہم نکات: تمباکو 20% مہنگا، کپڑا 10% مہنگا، جوتا 10% مہنگا، نئے بجٹ کا حجم 7,294 ارب روپے مقرر، دستیاب مالی وسائل کا تخمینہ 8,314 ارب لگایا گیا، 200 سی سی گاڑیاں اور آٹو رکشہ موٹر سائیکل وغیرہ پر ٹیکس جو ہے ختم کر دیا گیا ہے، پیٹرولیم مصنوعات میں 70 ارب کا ریلیف دیا گیا ہے۔ بنا شناختی کارڈ سے خریداری کی حد 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کر دی گئی ہے۔ گاڑیوں پر ٹیکس میں اضافہ، ایس یو وی ڈبل کیبن اور پاکستان میں تیار ہونے والے موبائل فون پر عائد ٹیکس میں کمی، امپورٹڈ سگریٹ، بیٹری اور سگار کی قیمتوں میں عائد ایکسائز ڈیوٹی 65% سے بڑھا کر 100% کر دی گئی ہے۔ بچوں کے سپلیمنٹ اور ڈائٹ فوڈ پر درآمدی ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے۔ فنکاروں کی مالی امداد کے لیے آرٹسٹ فنڈ کی رقم 25 کروڑ سے بڑھا کر 1 ارب کر دی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ 13.25% سے کم کر کے 8% کر دیا ہے۔ سال کا جاری مالی اکاؤنٹ خسارہ 73% کم ہوا ہے۔ تجارتی خسارہ 21 ارب سے 9 ارب ڈالر رہ گیا۔ مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں ایف بی آر ریونیو میں 17% اضافہ ہوا۔ 6 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے ادا کیے گئے۔ ماضی کے قرضوں پر 5,000 ارب سود دیا گیا۔ 10 لاکھ پاکستانیوں کے لیے بیرون ملک ملازمت کے مواقع پیدا کیے۔ ایم او ڈیز نے ہماری معیشت کی درجہ بندی میں اضافہ کیا۔ آئندہ مالیاتی سال میں 1,600 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کرنے کا ہدف ہے۔ آئی ایم ایف نے 6 ارب ڈالر کی فنڈز فیزیبلٹی کی منظوری دی ہے۔ احساس پروگرام سے 8,20,000 جاری افراد کو نکالا گیا۔ پاکستان کی بزنس رینکنگ میں 136 سے 108 نمبر پر ترقی ہوئی۔ کورونا کی آفت سے پاکستانی معیشت کو شدید دھچکا لگا۔ جی ڈی پی گروتھ ریٹ اور سرمایہ کاری کو نقصان پہنچا۔ جی ڈی پی میں 3,390 ارب روپے کمی ہوئی۔ جی ڈی پی کی شرح نمو 3.3% سے کم ہو کر -0.4% پر آ گئی ہے۔ جی ڈی پی کا مجموعی بجٹ خسارہ 7.1% سے 9.1% پر بڑھ گیا ہے۔ وفاق کا ریونیو ٹیکس کلیکشن 102 ارب روپے کم ہوا۔ چھوٹے کاروبار کے لیے 3 ماہ کے لیے 96 ارب کی رقم 4% کم سود پر دی گئی۔ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ احساس پروگرام کا عمل جاری رکھا جائے گا۔ احساس پروگرام کے بجٹ کی مختص رقم 187 ارب سے بڑھا کر 208 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ توانائی، خوراک اور دیگر شعبوں کے لیے 180 ارب روپے کی سبسڈی مقرر کی گئی۔ ایچ ای سی کے ایلوکیشن کی رقم 60 ارب سے بڑھا کر 64 ارب کر دی گئی۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کو 30 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ آزاد جموں کشمیر کے لیے 55 ارب روپے اور گلگت بلتستان کے لیے 32 ارب روپے مختص۔ خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 56 ارب روپے، سندھ کو 19 اور بلوچستان کو 10 ارب روپے کی مختص شدہ حصے سے زائد خصوصی گرانٹ۔ ریلوے کے لیے 40 ارب روپے، کامیاب نوجوان پروگرام کے لیے 2 ارب روپے۔ لاہور اور کراچی میں وفاق کے زیر اہتمام ہسپتالوں کے لیے 14 ارب روپے مختص۔ زرعی شعبے میں ریلیف اور ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے 10 ارب روپے مختص۔ جی ڈی پی گروتھ کو -0.4 سے بڑھا کر 2.1% تک لانے کا ہدف مقرر۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 4.4% تک محدود رکھا جائے گا۔ مہنگائی کی شرح 9.1% سے کم کر کے 6.5% کی جائے گی۔ بیرونی سرمایہ کاری میں 25% اضافہ لایا جائے گا۔ وفاق اور صوبائی مجموعی ترقیاتی اخراجات کا حجم 1,324 ارب روپے ہے۔ پبلک سیکٹر کے لیے 650 ارب روپے مختص۔ سماجی شعبوں کی مختص رقم 206 ارب روپے سے بڑھا کر 250 ارب روپے کر دی گئی ہے۔ بجلی کی طلب اور پیداوار کے لیے 80 ارب روپے مختص۔ پانی کے شعبے کے لیے 70 ارب روپے مختص۔ این ایچ اے اور سی پیک کے منصوبوں کے لیے 118 ارب روپے مختص۔ ریلوے کے دیگر منصوبوں کے لیے 24 ارب روپے۔ مواصلات کے منصوبہ جات کے لیے 37 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ شعبہ صحت اور طبی آلات کی تیاری کے لیے 20 ارب روپے رقم مختص کی گئی ہے۔ تعلیمی شعبے میں سمارٹ اسکول کا قیام، یکساں نصاب تعلیم کے لیے 5 ارب روپے مختص۔
تعلیم میں جدت اور ترقی کے لیے 30 ارب روپے مختص، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے 6 ارب روپے، آزاد کشمیر گلگت بلتستان 40 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ، ایس ٹی پی گولز کے لیے 12 ارب روپے، افغانستان کی بحالی معاونت کے لیے 2 ارب روپے، ہوٹلوں پر ٹیکس کی شرح ستمبر تک 1.6% سے کم کر کے 0.17% کر دی گئی ہے۔ کرونا وبا کے باعث ایف بی آر کا ٹارگٹ کم کر کے 3900 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ ڈومیسٹک ٹیکس محصولات میں 27% اضافہ ہوا ہے۔ کینسر ڈائگنوسٹک کٹس پر درآمدی ٹیکس ختم۔ انرجی ڈرنکس پر ایف ای ڈی 13% سے بڑھا کر 25% کر دی گئی ہے۔ درمیانے اور چھوٹے مینوفیکچرر کے لیے خام مال کی آمدورفت، خام مال کی درآمدات پر ٹیکس 5% سے کم کر کے 2% کر دیا گیا ہے۔ مشینری کی درآمدات پر ٹیکس 5.5% سے کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے 2020-21 کے، تو یہ تھے 2020-21 کے بجٹ کے جو وفاقی حکومت کی طرف سے پیش کیا گیا، اس کے کچھ اہم نکات۔